یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا۔ کیا اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ہستی جو پوری کائنات کی خالق ہے، جو ہر حاجت سے پاک ہے، واقعی ہمارے سجدوں کی محتاج ہے؟ اگر ہم ایک گھڑی کے پرزے بھی بناتے ہیں تو کیا گھڑی کو ہمارے شکریہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہمارا خالق جو ہر کمال سے متصف ہے، وہ کیوں ہم سے نماز پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے؟ آج ہم اسلامی فلسفے اور قرآن کی روشنی میں اس سب سے اہم راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ نماز کس کی ضرورت ہے۔ کیا یہ بلقیس کا تخت ہے جسے اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یا وہ آئینہ جس میں اللہ ہمیں ہماری اپنی حقیقت دکھا رہا ہے؟ صلاۃ کا خفیہ مقصد کیا ہے، یہ جاننے کے بعد آپ کی نماز کبھی ویسی نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے ایک بنیادی نقطہ جو اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، یہ کہ اللہ ہماری عبادت سے بے نیازی میں ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اے لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز قابل حمد ہے۔ یہ آیت کسی شبہے کی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ اللہ ہماری عبادت پر نہ تو منحصر ہے اور نہ ہی اللہ کو ہماری تعریف درکار ہے۔ اگر دنیا کا ایک ایک فرد بھی سجدہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر حکم کیوں؟ اگر اللہ بے نیاز ہے تو یہ روزانہ 5 بار کی مشق کس کے لیے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہے۔ نماز ایک پوری طرح سے ایک طرفہ ٹرانزیکشن یعنی ون وے ٹرانزیکشن ہے، جس کا سارا فائدہ، سارا فیض اور ساری اصلاح ہماری اپنی ذات کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے اندر کی اس کمزوری کو دور کر سکیں جو ہمیں اپنے خالق سے دور رکھتی ہے۔ نماز کا اصل مقصد تزکیہ ہے، یعنی پاکیزگی اور تربیت۔ نماز کا ہر رکن، ہر حرکت آپ کی شخصیت کو ایک خاص اصلاحی نظام سے گزارتا ہے۔ قیام یعنی کھڑے ہونا، عاجزی اور استقامت کی علامت۔ آپ دنیا کی ہر بڑی ہستی کو بھلا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رکوع جسمانی اور نفسیاتی جھکاؤ، یہ دنیاوی اختیارات کو رد کر کے صرف اللہ کے اختیارات کو تسلیم کرنے کا اقرار ہے۔ اور سجدہ عروج عاجزی، یہ تسلیم کرنا کہ میری سب سے قیمتی چیز یعنی سر اور دنیا کی سب سے کم قیمت چیز یعنی مٹی ایک ہی سطح پر ہیں۔ یہ انا یعنی ایگو کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 کا مفہوم بیان کرتا ہے کہ پچھلی امتوں میں وہ لوگ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، سو ان قریب وہ غی یعنی گمراہی کی وادی سے دوچار ہوں گے۔ یہاں نوٹ کریں، نماز ضائع کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے چل پڑنا۔ یعنی نماز وہ ڈسپلن ہے جو انسان کو اس کی اپنی بے لگام خواہشات سے بچاتی ہے اور اسے صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے۔ نماز ہماری روحانی دفاعی لائن یعنی ڈیفنس لائن ہے۔ صلاۃ صرف عبادت نہیں، بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان عہد نامہ ہے، ایک اختلاف ختم کرنے کا طریقہ۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا تو اس نے ہمیں اختیار یعنی فری ول دیا۔ اختیار کا مطلب ہے بھٹک جانے کا خطرہ۔ نماز وہ 5 وقت کا یاد دہانی کا اشارہ ہے جو ہمیں بھٹکنے سے پہلے واپس کھینچ لاتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 11 کا مفہوم یاد رکھیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہاں دینی بھائی چارے کی بنیاد کیا بتائی گئی؟ نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز وہ علامت ہے کہ آپ نے اس نظام حیات یعنی دین کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ نے اللہ کے بادشاہی سسٹم یعنی سوورن سسٹم کو قبول کر لیا ہے۔ یہ عہد یہ تسلیم کرواتا ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، گناہگار ہوں، لیکن میں اپنے عہد کو 5 وقت تازہ کر کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرا مرکز آپ ہیں۔
सलात हमारी रूहानी बैटरियां 5 बार चार्ज करती है। हर नमाज हमारे दिन के एक नए सेशन का आगाज़ है। ये हमें जिस्मानी और रूहानी तौर पर दिन के अगले चैलेंजेस के लिए तजदीद यानी रिन्यूअल देती है। अल्लाह को हमारी नमाज की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें उस ताकत की ज़रूरत है जो नमाज के ज़रिए मिलती है। तो अगली बार जब आप मुसल्ले पर खड़े हों तो ये मत सोचिएगा कि आप कोई कर्ज उतार रहे हैं। सोचिए कि आप अपने सबसे कीमती रूहानी विरासत को हासिल कर रहे हैं। अल्लाह को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं, वो आपके कमाल को चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी हकीकी सलाहियत तक पहुँचें। और ये कमाल, ये पाकीज़गी, ये क़ुव्वत इरादी यानी विल पावर सिर्फ उस वक्त हासिल होती है जब आप 5 बार इस बात का शऊरी इकरार करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा महवर अल्लाह की ज़ात है। सूरह कौसर आयत नंबर 2 का मफहूम है, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। नमाज वो कुर्बानी है जो हम अपने वक्त, अना और ख्वाहिशात की देते हैं, ताकि बदले में वो इत्मीनान और हिदायत हासिल कर सकें जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। क्या आप आज से अपनी नमाज को एक आदत के बजाय अपनी ज़ात की पाकीज़गी और ताकत का ज़रिया समझेंगे? क्या आप सच में ये मानते हैं कि नमाज आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है? अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताइए।